آج ویو 360 میں مسعود اظہر عالمی دہشت گرد قرار، پاکستان اور بھارت دونوں کا سفارتی کامیابی کا دعویٰ، اور ملاقات بھارت کی نوجوان سماجی کارکن سے جن کی انسپریشن ہے ملالہ یوسفزئی، اور کتنا اسکرین ٹائم بچوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، جانیے امریکی ماہر صحت سے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں ارم عباسی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تعزیراتی کمیٹی کی جانب سے کالعدم تنظیم جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کا نام دہشت گردوں کی عالمی فہرست میں شامل کرنے کے اقدام کے بعد سے بین الاقوامی رد عمل کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے قبل امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتی فوجیوں پر حملے کے بعد فروری میں اقوام متحدہ سے مسعود اظہر کو بلیک لسٹ کر کے ان کے سفر پر پابندی سمیت جائیداد ضبط کرنے کی درخواست کی تھی۔ تاہم چین کی مخالفت کے باعث اس بارے میں حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا تھا۔ چین نے اس سے پہلے سن 2016 اور 17 میں بھی مسعود اظہر پر پابندی لگانے کی کوششوں کو ناکام بنا دیا تھا۔ ماضی میں چین کی مخالفت کے باعث مسعود اظہر کو دہشت گرد قرار دینے کی کل 4 کوششیں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ تاہم بدھ کو چین نے مسعود اظہر کو دہشت گرد قرار دینے کی تجویز پر اپنی تکنیکی التوا کو ختم کر دیا، جس کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تعزیراتی کمیٹی نے مسعود اظہر کو عالمی دہشت گرد قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ میں امریکی مشن کے ترجمان نے کہا کہ جیش محمد اقوام متحدہ کی جانب سے دہشت گرد قرار دی گئی تنظیم ہے اور اس کے سربراہ تعزیراتی کمیٹی کی فہرست میں شمولیت کی تمام شرائط پر پورا اترتے ہیں۔ ترجمان نے پاکستان کی جانب سے لیے جانے والے ابتدائی اقدامات کو سراہا اور امید کی کہ اس سلسلے میں پاکستان مزید اقدامات کرے گا جن کا تعین اس نے خود اپنے نیشنل ایکشن پلان میں کر رکھا ہے۔ امریکہ سے رد عمل کی مزید تفصیلات دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سحر ماجد۔ سحر، کیسا رد عمل دے رہے ہیں امریکی حلقے اس ڈیولپمنٹ پر؟ جی ارم، ٹرمپ انتظامیہ کی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ امریکہ اقوام متحدہ کی جانب سے مسعود اظہر کو دہشت گرد قرار دینے کو سراہتا ہے، جو کل عدم دہشت گرد تنظیم جیش محمد کا سربراہ ہے، جس نے 14 فروری کو کشمیر میں دہشت گرد حملے کر کے 40 سے زائد بھارتی فوجی ہلاک کر دیے تھے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کا یہ اقدام پاکستان سے دہشت گردی ختم کرنے اور جنوبی ایشیا میں امن قائم کرنے کے حوالے سے بین الاقوامی عزم کی دلیل ہے۔ اس بارے میں جب میں نے واشنگٹن ڈی سی کے تحقیقی ادارے ولسن سینٹر میں جنوبی ایشیائی امور کے ماہر مائیکل کوگلمین سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا امریکہ کو اپنا مقصد حاصل ہو گیا ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدام بڑی حد تک علامتی ہے۔ No, unfortunately, this designation of Azhar. UN سیکیورٹی کونسل کی طرف سے مسعود اظہر کو دہشت گرد قرار دینا بے معنی ہے، جس کی حقیقت میں کوئی اہمیت نہیں۔ مسعود اظہر کو دہشت گرد قرار دے کر شاید اس کے سفر کرنے پر پابندی لگ جائے یا اس کے اثاثوں کو ضبط کر لیا جائے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ کافی بیمار ہے، وہ کچھ کرنے کی حالت میں ہے ہی نہیں۔ یہ بات بھی واضح نہیں ہے کہ اس وقت اس کے پاس جیش محمد تنظیم کا کتنا اختیار ہے، اور اگر آپ ماضی میں جھانکیں تو سال 2008 میں حافظ سعید کو بھی ممبئی حملوں کے فوراً بعد اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی طرف سے دہشت گرد قرار دیا گیا تھا، لیکن پچھلے 10 سالوں سے حافظ سعید وہ سب کچھ کر رہا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ مائیکل کوگلمین کہتے ہیں کہ پاکستان جانتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے اور اقوام متحدہ کے اس فیصلے سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا پاکستان ناراض ہو کر افغان امن کے معاملے سے اپنا ہاتھ کھینچ سکتا ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے کئی دفعہ امریکہ کو ایسی دھمکی ضرور دی ہے، لیکن اب تک ایسا ہوا تو نہیں۔ کوگلمین کی رائے میں پاکستان امریکہ کی مدد نہ کرنے جیسا بڑا قدم کبھی نہیں اٹھائے گا، کیونکہ وہ امن کے حوالے سے ایک اہم کردار ادا کرنے کا خواہش مند ہے۔ تھینک یو سحر، جو ہمیں بتا رہی تھی کہ امریکہ نے ایک تو خیر مقدم کیا ہے اس فیصلے کا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس سے امریکہ یا پاکستان کے تعلقات پر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اقوام متحدہ کے اس اقدام کو دہشت گردی کے خلاف بھارت کی جنگ میں ایک بڑی فتح قرار دیا ہے۔ دوسری جانب پاکستانی محکمہ خارجہ نے پلوامہ حملے کا ذکر شامل نہ کیے جانے پر اسے پاکستان کی سفارتی کامیابی قرار دیا ہے۔ The current listing proposal has been agreed after all political references. یہ حالیہ تجویز تمام سیاسی ریفرنسز کے بعد اتفاق رائے سے پیش کی گئی ہے، جن میں اسے پلوامہ واقعے سے منسلک کرنے
اور کشمیریوں کے جائز حق خود ارادیت کی جدوجہد کو بدنام کرنے کی کوششوں کو ہٹانا شامل ہے۔ For realization of right to self-determination. The Indian media's attempt to build a narrative بھارتی میڈیا کی یہ کوشش کہ وہ اس دعوے کو مضبوط کرے کہ یہ بھارت کی فتح اور اس کے موقف کی فتح ہے تو یہ بالکل بے بنیاد اور غلط ہے۔ false and baseless. تو کیا امریکہ اور بھارت کے لیے یہ محض علامتی جیت ہے اور اس کا پاک چین دوستی پر کیا اثر ہوگا؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ واشنگٹن ڈی سی سے موجود ہے سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار کامران بخاری اسکائپ کے ذریعے۔ ویلکم ٹو دا شو کامران۔ Thanks for having me. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اس کے معنی کیا ہے کہ مسعود اظہر کو اب جو ہے دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے، اور چائنا نے کس طرح سے پاکستان کو منایا؟ کیا ان کے تعلقات پہ کوئی اثر پڑے گا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں اس میں بہت ساری پیچیدگی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مائیکل کے ساتھ جو ہے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ایک علامتی چیز ہے، کیونکہ بالآخر جو ہے جب تک حکومت پاکستان، ریاست پاکستان جو ہے وہ مسعود اظہر، جیش محمد اور اس طرح کے دیگر جو ایلیمنٹس ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتی تو کسی قسم کی بھی کوئی روک تھام جو ہے وہ افیکٹو نہیں ہو سکتی۔ باہر سے جتنا مرضی دباؤ ضرور پڑ سکتا ہے، اور یہ اپنا بہت بڑا دباؤ ہے، جبکہ یونائٹڈ نیشنز نے کہہ دیا ہے سیکورٹی کاؤنسل میں کہ بھائی یہ شخص دہشت گرد ہے، اس کے اثاثوں کو جو ہے نا روک تھام کی جائے اور اس کی نقل و حرکت پہ جو ہے وہ روک تھام کی جائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چین نے بھی پاکستان کو کہا ہوگا کہ اب وہ مزید اس میں تعاون نہیں کر سکتا، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان اگر اس کو غور سے دیکھے تو ایک موقع ہے پاکستان کو اپنے اندر جو اس قسم کے عناصر ہیں ان کی روک تھام کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑا موقع آیا ہے کہ عالمی برادری نے کہا ہے کہ بھائی اس شخص کو اور ایسے دیگر لوگوں کو آپ روک۔ جی اچھا کامران، پاکستان اور بھارت دونوں ہی اپنی اس کو سفارتی وکٹری کہہ رہے ہیں، اور بھارتی کنٹرول کے کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اپنی ایک ٹویٹ میں پلوامہ حملے کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ ایک علامتی کامیابی کے لیے سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو دریا میں پھینک دیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چینی سفارتکاروں کا لفظی گیم کہا اس سارے معاملے کو، جس طرح چین نے اس پہ ریاکٹ کیا، جس کے ذریعے اس نے کہا کہ پاکستان اور بھارت دونوں کو خوش کر دیا گیا ہے۔ تو اگر ہم سفارتی سطح پر بات کریں تو چین کے رول کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آئی تھنک چین جو ہے وہ بیلنسنگ ایکٹ کر رہا ہے۔ چین بھارت کا بہت بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، تو وہاں پہ وہ ایک حد تک ہی جو ہے بھارت کو ناراض کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بھارت کا جو ہے وہ ایک حد تک زور ہے چین کے اوپر۔ یہی جو ہے فارمولا اگر آپ پاکستان پہ لگائیں تو پاکستان کو بھی ایک حد تک جو ہے چین خوش کر سکتا ہے، چین کو اور اپنے جو ہے دیگر ایشوز کو بھی مینیج کرنا ہے جو براڈر ایشوز ہیں۔ تو یہ ایک جو مسئلہ تھا مسعود اظہر کا اور جیش محمد کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مزید بڑے جو بین الاقوامی لین دین کا ایک حصہ ہے۔ کامران یہ بتائیے گا آخری سوال کہ اگر اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے امریکہ کے کچھ حلقوں میں کہ پاکستان کو رعایت دی گئی ہے اور بھارت بھی خوش ہے کہ اس کی سفارتی وکٹری ہوئی، تو کیا امریکہ پاک بھارت تعلقات میں بہتری کے لیے اپنا کوئی کردار اس موقع پر ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، امریکہ جو ہے کر سکتا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا وہ کرنا چاہتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت امریکہ اتنی اپنی انرجی، اتنی اپنی جو ہے وقت کو لگانا چاہتا ہے پاک بھارت کے بائی لیٹرل جو ہے تنازع کے اوپر۔ اور پھر یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ کوئی تیسری قوت آ کے میڈیشن کرے۔ تو اگر ان دونوں چیزوں کو لیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کا اس قسم کی معاملے میں پڑنا جو ہے وہ عنقریب ہم کوئی دیکھیں گے۔ اس وقت فی الحال امریکہ جو ہے وہ صرف اور صرف افغانستان کو دیکھ رہا ہے اور وہاں پر پاکستان کا تعاون چاہتا ہے، جس کا بھارت سے جو ہے کوئی خاص لینا دینا نہیں ہے۔ ورجینیا سے ہمارے ساتھ تھے کامران بخاری، بہت بہت شکریہ۔ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ امریکہ اگر چاہے تو وہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے پاک بھارت تعلقات میں بہتری کے لیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پلوامہ حملے کے بعد دونوں ملکوں میں تنازع کافی بڑھ گیا تھا اور جنگ کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا۔ پاکستان کے بارے میں اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ اگر آپ کے علاقے میں ویب سائٹ تک رسائی ممکن نہیں تو آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، جہاں آپ کو ہماری تمام کانٹینٹ بآسانی ملے گی۔ کشمالہ طارق کو فروری 2018 میں کام کی جگہوں پر خواتین کو ہراساں کرنے کے خلاف تحفظ فراہم کرنے کے لیے وفاقی محتسب تعینات کیا گیا تھا۔ کشمالہ طارق نے وائس آف امریکہ اردو سے اسلام آباد میں گفتگو کی اور کہا کہ اجنبی خواتین کو مسلسل گڈ مارننگ سمیت دوسرے غیر ضروری پیغامات بھیجنا بھی ہراساں کرنے کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ میسج کر دیا، کوئی نہیں رسپونڈ کر رہا، دوسری دفعہ کیا نہیں کر رہا، بھائی بس کر دیں۔
مگر ڈھٹائی کا یہ عالم کہ آپ مہینوں مہینے اور سال ہر سال کسی کو میسج پہ میسج کر رہے ہیں، اور ہم نے سزا بھی دی ہے ان میسیجز کے اوپر، لوگوں کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا بھی پڑا ہے۔ سیکشول ہیرسمنٹ صرف جو جیسا کہ ٹائٹل ہمارے ایکٹ کا یہ ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف آپ کو کسی نے فزیکلی ہی ٹچ کیا ہو یا غلط انداز میں آپ کو ہیراس کرنے کی کوشش کی ہو۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کو کوئی انٹیمیڈیٹ کر رہا ہو، آپ کو کام کی جگہ کے اوپر آپ کے ساتھ بارہا کوئی بدتمیزی مسلسل کر رہا ہو، اور آپ کو وہاں پہ دماغی سٹریس وہاں پہ آ رہا ہو اس وجہ سے۔ تو بہت سارے ایسے کیسز مختلف آتے ہیں جس میں کہ گورنمنٹ سرونٹس کے بھی بڑے ہائر اپس کے بھی آتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے بھی ہیں، اینڈ امید یہ کرتے ہیں کہ لوگ اس خوف سے نکلیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میں بڑی حیران ہوتی تھی، کافی سینئر لوگ کہتے تھے عورتیں اس لا کو مس یوز بھی کرتی ہیں اور جھوٹ بھی بولتی ہیں، اینڈ بلیو یو می اٹس بن اے ایئر، not even a single case has come to me that somebody has lied. You know, کوئی نہ کوئی عورت کسی نہ کسی طرح افیکٹڈ ہوتی ہے۔ یہ کہہ دینا کہ کوئی کسی پہ جھوٹا الزام لگا رہی ہے یا کسی چیز کو ٹویسٹ کر رہی ہے، جب آپ ہماری ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کو وہاں آن لائن کمپلینٹ کا خانہ بھی مل جاتا ہے۔ اچھا، وہ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو آنا نہیں پڑتا، آپ کے اس کے پیسے بچے، وکیل کے پیسے بچے، 2 مہینے میں آپ کا کیس ڈیسائیڈ ہو گیا۔ اور ہمارے سے آپ کا کیس ڈیسائیڈ ہوا تو صرف اپیل جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس ہے، دین یو کین گو ٹو پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ ماضی میں پارلیمنٹ میں بھی بہت خواتین کے ساتھ بہت کچھ ہوا، ہمارے ساتھ بھی ہوا، لیکن شاید یہی چیز مجھے اور زیادہ تقویت دیتی ہے کہ جس چیز سے میں نے سفر کیا ہے اس چیز سے اور کسی کو سفر نہ کرنا پڑے۔ کشمالہ طارق کے مطابق آگہی بڑھنے اور سوشل میڈیا کی مدد سے ہراسمنٹ کے رپورٹ کیے جانے والے کیسز کی تعداد میں 12% اضافہ دیکھا گیا ہے، تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ابھی بھی بہت سارے چیلنجز موجود ہیں۔ نیو یارک میں آج کل ایک مشہور فلمی میلہ ٹریبیکا فیسٹیول چل رہا ہے، جس میں دنیا بھر سے کئی فلمیں اور ان کے بنانے والے شرکت کر رہے ہیں۔ جنوبی ایشیا سے لڑکیوں میں تعلیم کی آگاہی کے موضوع پر بننے والی ایک شارٹ ڈاکیومنٹری سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ یہ فلم بھارتی علاقے وارانسی کی ایک لڑکی کی کہانی ہے جو لڑکیوں میں تعلیم پھیلانے میں مصروف ہے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ ان کا رول ماڈل پاکستان کی نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی ہیں۔ ہمارے ساتھی انشمن اپتے نے اس فلم کی ڈائریکٹر اور پروڈیوسر سے اس فلم کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ I will show other girls. ڈاکیومنٹری فلم گرل آئیکن بھارت کی دھوبی جات سے تعلق رکھنے والی 17 سالہ رانی کنوجیا کی کہانی بتاتی ہے، جنہوں نے مخالفت کے باوجود نہ صرف اپنی تعلیم جاری رکھی بلکہ اپنی جیسی دوسری بچیوں کے لیے بھی انسپریشن بنی۔ تعلیم سے اپنی محبت کو پھیلانے اور دوسری لڑکیوں میں اپنے حقوق کی آگہی جگانے کا کام رانی ملان فاؤنڈیشن نامی NGO کی فیلوشپ کے ذریعے کر رہی ہیں۔ I used to wait to be an adult. اپنے کام کے لیے رانی ملالہ یوسفزئی کو اپنا آئیکن مانتی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ ملالہ فنڈ رانی کی آواز کو پھیلانے میں ان کی مدد کر رہا ہے۔ میلان اور ملالہ فنڈ کی پارٹنرشپ کے ذریعے ہم رانی سے ملے اور ہم نے طے کیا کہ ہم اس کی زندگی میں ان تمام چیزوں کو دکھائیں جن سے اسے آگے جانے کی تحریک ملی۔ جدوجہد اور ناکامی پر مبنی ایک دقیانوسی ڈاکیومنٹری دکھانے کے بجائے ہم دکھانا چاہتے تھے کہ رانی ایک مضبوط لڑکی ہے جسے اس کے اسکول، خاندان، کمیونٹی اور خاص طور پر گرل آئیکن کمیونٹی سے طاقت ملی۔ Then society will change. لیکن گرل آئیکن کوئی عام فلم نہیں، اسے سنیما 360 نام کے ورچوئل ریالٹی ٹیکنیک سے پیش کیا گیا ہے۔ فلم دیکھنے والے کو خاص VR ہیڈ سیٹ پہننی پڑتی ہے اور اس پر فلم کو کچھ اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھنے والے کو لگے کہ وہ خود بھی فلم کا حصہ ہے۔ فلم میں مکمل 360 اور پینورامک مناظر بھی شامل کیے گئے ہیں جنہیں ہم مائنڈ سکیپس کہتے ہیں۔ یہ مناظر رانی کے زاویہ نظر سے فلمائے گئے ہیں، مختلف چیزیں جن سے ہمارے خیال میں رانی کو ہمت ملی۔ یہی اس کی خوبصورتی ہے کیونکہ آپ ناظرین کو کہانی میں شامل کر لیتے ہیں، جو ایک طرح سے رانی کے ساتھی بن کر اپنے تجربے کو خود ڈائریکٹ کرتے ہیں۔
चूंकि आम ऑडियंस सिनेमा 360 टेक्निक से अपने चारों जानिब चलने वाली फिल्म देखने के तजुर्बे के आदी नहीं, गर्ल आइकॉन का दौरानिया सिर्फ 8 मिनट रखा गया है। वर्चुअल रियलिटी की टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइज करने वाली फेसबुक की झेली कंपनी ऑक्यूलस ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। हम भारत में औरतों की खुद मुख्तारी के इशू पर बात करना चाहते थे और इसके लिए ये पार्टनरशिप हमें अच्छी लगी। ये मीडियम एक नए और मुख्तलिफ जाविया निगाह से चीजों को देखने की काबिलियत देकर लोगों में दूसरों के लिए हमदर्दी पैदा करता है। ट्राइबेका फिल्म फेस्टिवल के बाद इस फिल्म को लॉस एंजलिस और नॉर्वे के फेस्टिवल्स में दिखाया जाएगा। इसे भारत ले जाने के प्लान्स भी बनाए जा रहे हैं। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। इस डॉक्यूमेंट्री का मरकजी किरदार रानी कनोजिया का मिशन तालीम फैलाना है, जिसके लिए वो हर माह बहुत सी लड़कियों से मुलाकातें करती हैं। और आपको ये भी बताते चले कि वो गुलकारी भी करती हैं और मार्शल आर्टिस्ट भी हैं। इतनी कम उम्र में ये सब काम वो कैसे करती हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। वो इस वक्त भारत के शहर वाराणसी से हमारे साथ बराह रास्त स्काइप पर मौजूद हैं। रानी, वेलकम टू द शो। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि वो कौन सा लम्हा था जब आपको महसूस हुआ कि मलाला यूसुफजई ही आपका रोल मॉडल हैं? हाँ मैम, मैं जब एक गर्ल आइकॉन बनी और मैंने अपनी तरह कई ऐसे महान हस्तियों के बारे में जाना, तो मुझे पता चला कि जब हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं और उसको बढ़ावा देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम किसी न किसी इंसान से सीखते हैं कि वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसे लेके साथ चल रहा है। तो मैंने एक ऐसी लड़की के बारे में सुना जिन्होंने पढ़ाई को लेके बहुत सारे बीड़े उठाए, उन्होंने गोली भी खाई और फिर उसके बाद गोली खाने के बाद भी उन्होंने टूटा नहीं, बल्कि फिर से खड़े होकर लड़कियों को आगे लेकर चलने का बीड़ा उठाया। रानी, ये बताओ कि क्योंकि आप हर माह लड़कियों से मिलते हो और दूर दराज इलाकों में जाते हो, तो लड़कियों आपसे क्या बात करती हैं, उन्हें क्या दुश्वारी पेश आती है तालीम हासिल करने के सिलसिले में? हाँ मैम, हम एज ए गर्ल आइकॉन जब है और जब हम ग्रुप मीटिंग के लिए जाते हैं, अपने समूह के लड़कियों से मिलते हैं, तो वो लड़कियां बोलती हैं कि हमारे पास जो है एक बहुत बड़ी कमी दिखाई देती है लड़कियों में, जो शेयरिंग का प्रॉब्लम होता है। लड़कियां, जैसे कि हमने सीखा है मेंस्ट्रुएशन, स्कूल में है, कॉलेज में है, तो लड़कियों को समझ नहीं आता कि हमें जब पहली बार पीरियड आया तो हम टीचर से शेयर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें या फिर फैमिली में किसी मेंबर से शेयर करें। तो हम जब ग्रुप मीटिंग करते हैं तो पहले सबसे बड़ी समस्या हमें दिखाई देती है शेयरिंग। जब बच्चे और लड़कियां खुल के अपनी समस्याओं को बोल नहीं पाती या फिर किसी से शेयर नहीं कर पाती। इतनी कम उम्र में ये जो समझ बूझ आपको है, इसमें आपको लगता है कि आपके वालिदैन, आपके पेरेंट्स ने आपका साथ दिया, टीचर्स ने? हाँ मैम, हम बहुत अब हमारी सोच भी बचपन में थे तो सोचते थे कि जैसे सब सपने देखते हैं तो हमें भी देखना चाहिए, हम भी ये बनेंगे, हम बड़े होकर आर्मी ऑफिसर बनेंगे। तो पहले हमारे समस्याओं को समाधान देने के लिए मैं मिलान में जुड़ी और एज अ गर्ल आइकॉन बनी। तब मुझे लगा कि जो हम सपने देखते हैं तो उसे सिर्फ हवा में नहीं देखना है, उसे पूरे करने के लिए एक नए छोटे छोटे आए दिन कदम उठाने हैं। तो पहले परिवार तो सिर्फ मैम इनकमली वो कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, लेकिन जो गाइडेंस हमें मिलान ने दी है वो कहीं से मुझे नहीं मिला, क्योंकि मेरे मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं है, बहन भाइयों के पास उतने टाइम नहीं है। तो एब्सोल्युटली, ये भारत में इस तरह के मसाइल बहुत सारी खवातीन को और पाकिस्तान में भी दरकार है। थैंक यू सो मच रानी, हमारा साथ देने का। भारत से हमारे साथ स्काइप पर मौजूद थी रानी। चले इधर थोड़ा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, वजीफा का जब उसके बाजू प्रोस्थेटिक्स लगा, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं? तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher,
one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का वरना अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं। ये मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। आलमी इदारा सेहत ने वालिदैन के लिए अपनी नई हिदायत जारी की हैं जो बताती हैं कि बच्चों को स्मार्टफोन्स, टीवी, टैबलेट्स और दूसरी स्क्रीन्स पर कितना वक्त गुजारने का इजाज़त देनी चाहिए। इसके मुताबिक 1 साल से कम उम्र बच्चों को किसी किस्म का स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए, जबकि 2 से 4 साल के बच्चों को स्क्रीन देखने की 2 घंटे से ज़्यादा देर की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। आज के हेल्थ सेगमेंट में सबा शाह खान हमें बता रही हैं कि अमरीकी माहिरीन सेहत ज़रूरत से ज़्यादा स्क्रीन टाइम को बच्चों के लिए कैसा समझते हैं। 10 साल सारा को वीडियो गेम्स खेलना पसंद है, लेकिन उनकी वालदा को सारा का वीडियो गेम्स की दुनिया में गुम हो जाना पसंद नहीं। ये हमेशा गेम्स में बहुत ज्यादा खो जाती है और इससे किसी सवाल तक का जवाब लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सारा इसे बुरी आदत नहीं समझती। इलेक्ट्रॉनिक्स कोई ई सिगरेट्स नहीं। आप गेम्स इसलिए खेलते हैं क्योंकि ये आपको अच्छा लगता है। ये इसलिए मुकम्मल तौर से खराब नहीं क्योंकि इससे आपको नुकसान नहीं होता। हाँ, आंखों को नुकसान हो सकता है। एलिज़ाबेथ मानती हैं कि कभी-कभी वो सारा को मुकर्रर वक्त से ज्यादा खेलने देती हैं। वो इससे एक तरह की मसरूफियत महसूस करते हैं और फिर हम वालिदैन को भी कुछ फुर्सत मिल जाती है। डॉक्टर सारा हॉर्नेक वाशिंगटन डीसी के चिल्ड्रंस नेशनल अस्पताल में क्लिनिकल साइकाइट्रिस्ट हैं। वो कहती हैं कि 40,000 वालिदैन के उनके 2 से 17 साल बच्चों के स्क्रीन टाइम के हवाले से दिए गए जवाबात पर मबनी तहकीकी मवाद से पता चलता है वो ज्यादा बहस करने लगते हैं, उनको खुद को मुनज़्ज़म रखना मुश्किल होता है और ये नींद को बहुत ज्यादा मुतासिर करता है। तहकीक के मुताबिक ऐसे बच्चे जो रोजाना 7 घंटे से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इज़्तिराब, वसवसे और डिप्रेशन जैसी ज़हनी बीमारियां तशखीस होने के इम्कानात 2 गुने हैं। गेमिंग सिस्टम सस्ते नहीं और अक्सर ये वालिदैन खुद ही बच्चों को खरीद कर देते हैं, ये जानते हुए भी कि उनके बच्चे का स्क्रीन टाइम पहले ही ज़्यादा है। तो जिन वालिदैन से मैंने बात की उनमें से अक्सर का ये कहना था कि या तो वो बच्चे की जिद के हाथों मजबूर होते हैं या फिर वो भी ये चाहते हैं कि उनका बच्चा दूसरों से कम महसूस ना करे। डॉक्टर सारा हॉर्नेक वालिदैन को बच्चों के लिए वक्त की हद मुतय्यन करने और इंटरनेट पर उनकी सरगर्मियों पर नजर रखने का मशवरा देती हैं। Having those open and frank conversations about how screen time might be interrupting. वो बच्चों से खुलकर बात करें कि कैसे स्क्रीन टाइम उनकी दूसरी मसरूफियात में हायल हो रहा है। फिर चाहे वो छोटे बच्चे हों या टीनेजर्स, उनको उनकी उम्र की मुनासबत से दूसरे मशागिल और सरगर्मियों की जानिब माइल करें। स्कूल से लेकर रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करने तक कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ रहा है और ये सारा की वालदा के लिए तशवीश का बाइस है। कंप्यूटर्स पर होमवर्क वालिदैन के लिए मजीद मुश्किल का बाइस है। आपको लगता है कि वो होमवर्क कर रहे हैं और पता भी नहीं चलता कि कब वो खेलना शुरू हो गए। और सारा एक दिन अपने पसंदीदा यूट्यूबर डैन TDM की तरह यूट्यूब पर मशहूर होना चाहती हैं। सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। ये था आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। इरव अब्बासी को दीजिए इजाज़त।